السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما اللہم رب زدنی فہما۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، عظمت، بڑھائی، وحدانیت، ربوبیت، الوہیت، یکجاہیت ایک میرے رب کی ذات کے لیے خاص، انگنت لاتعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم اس ساری امت کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ اور بالا کی شان کے لیے خاص، انتہائی ادب کے لائق، انتہائی عزت کے لائق حضرات ذی وقار اور پردہ نشین میری معززات مکرمات، میری اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ذکر ہے موضوع گفتگو، زیر لب آج کا عنوان گفتگو، اسلام کے اندر نظام میں معیشت کیسا تھا، دین اسلام نے ابتدا کے اندر کیا چیزیں سکھلائی اور کن چیزوں سے ممانعت دی ہمیں، اسلام کے اندر امیری اور غریبی، توکل، اعتماد، احساس، احساس، ریاضت، سماجت، متانت کے اندر چیزوں کو پرو کے، بکھار کے، سنوار کے اپنے لیے جان ساری، احسار، قربانی، کسی کے لیے مر مٹنے کے معاملات ہمیں اگر دیتا ہے کوئی مذہب، کوئی سسٹم، کوئی کلچر، کوئی لٹریچر، کوئی ایجوکیٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایسا سسٹم جو ایسا دین ادیان باطل ہو سکتا ہے، اگر یہ تمام وظائف و خصائص ملتے ہیں تو صرف اسلام کے اندر۔ حضرات، نہ میں واعظ ہوں نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا، نہ میں واعظ ہوں نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا،
زبان ساتھ دیتی ہے، بات دل سے کہتا ہوں، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں میرا، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے آج کی میری بات۔ حضرات، ہر انسان چاہتا ہے، دنیا چاہتی ہے، آج پوری دنیا کی یہ کوشش ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میری من چاہی خواہشات پوری ہوں۔ یہ ضروری نہیں، دنیا اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، کامران دیکھنا چاہتی ہے، وہ جو سریا کی بلندیوں کے اوپر اپنا نام دیکھنا چاہتی ہے، مگر یہ ہونا ضروری تو نہیں۔ ہر انسان کی تمام خواہشات مکمل پایہ تکمیل تک پہنچے میرے معززات بھائیوں اور میری پردہ نشین گوشہ ماں اور بہنوں، یہ تکمیل ہو جائے خواہشات کی دنیا میں، یہ ضروری بھی نہیں۔ موت اور سکرات کی گھاٹیوں تک اگر انسان پہنچ جاتا ہے، دعائیں کرتا کرتا، آرزویں کرتا کرتا، اساسیں ستائشوں کے اندر لمحات گزارتا گزارتا، لیکن لغزشیں، آرزویں، خواہشیں سب ادھوری کی ادھوری ملیا میٹ زیر و زبر زمین بوس ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ اسلام ہر حکومت حضرات کچھ نہ کچھ زندگی کے لیے، رہن سہن، شہری زندگی کے لیے، انسانی معاملات زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی چلی آئی ہے۔ حضرات غور کیجئے گا کہ اسلام میں ایسی کیا چیز ہے تمام سسٹم، تمام مذاہب، تمام ادیان وہ چیز نہیں دے سکے جو اسلام نے دی ہے۔ جو اسلام کے اندر خوبی کیا ہے جو تمام اتنی آسائش اور مصائب، مشکلات، دشوار لمحات کے باوجود بھی اپنا سکہ منوانے پہ غالب ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اسلام آج بھی ان تمام ادیان کے اوپر غالب اور ہیوی نظر آتا ہے؟ کیوں عمل پروڈیوس کروا جاتا ہے؟ حضرات گفتگو آج بڑے انہماک سے توجہ اور بڑی سماعت شک، آج ہر ایک جملہ نوٹ کیجئے گا۔ آگے میں جمعہ پنجابی پڑھایا کرتا تھا، آج میرے شیخ کی، آج میرے معزز اور میرے استاد مکرم ہیں، میں حضرات ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج میرے یہ استاد محترم ہیں جن سے میں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے۔ آج میں ان بی ایس سی لٹریچروں تک تو پہنچ گیا، لیکن آج بھی یہ میرے استاد ہیں۔ ان سے میں نے نورانی قاعدہ ان سے پڑھا تھا، ان کی لمحات کی پہلا تھپڑ ان سے پڑھا تھا۔ اونچے الفاظ میں گفتگوے بے ادب نہ بن جاؤں، اے خدایا میرے حال پہ رحم کرنا۔ حضرات غور کیجئے، اسلام کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو اسلام نے نظام معیشت کو کس طرح سنبھالا؟ ابتدا کے اندر بھی اسلام حضرات بہت کمزور، حالات بڑے دشوار، ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر آ رہی ہے، ستائش کے لمحات آسان سے آسان تر ہو رہے ہیں، روزانہ گوگل بڑی تیزی کے ساتھ سفر اپنی کامرانی اور کامیابی کی طرف کر رہا ہے۔ اس کے باوجود مہنگائی، افلاس، غربت، مہنگائی کے فاقے در فاقے کیوں عام ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ لیکن اسلام میں کیا خوبی ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایسا کیا دیتا ہے جو زندگی کے اندر پھر بھی وہ غالب ہے؟ اسلام نے ایسا کیا دیا ہے؟ اسلام نے نظامی معیشت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز سکھائی ہے؟ سب سے کہا توکل اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اعتماد، یقین، یہ عمل پروڈیوس کرواتا ہے، یہ اماؤنٹ کرواتا ہے عمل کی، یہ عمل چاہتا ہے پہلے توکل کر، دل دماغ کی کھڑکیوں سے آر ہو کے آ۔ قرآن پاک کی پہلی بات ہی یہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیے، لا ریب، شک نہیں کر کے آنا۔ اگر شک لے کے آنا ہے، اگر تردید کے لمحات کو دماغ میں سجا کے دل کا نکھار بنا کے لے کے نکلو گے، دفع ہو جاؤ، ہماری طرف نہ ہو۔ ہمیں چاہیے سمینا وصدقنا واطعنا، سن لینے کے بعد سر خم کر دینا ہے، تخیلات کی وادیوں میں نہیں جانا، خیالات کو اپنے بروئے کار نہیں لانا۔ صرف کیا سن لیا تو مان لیا، محبوب آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق بھی کر دی۔ ایمان ہونا چاہیے۔ کہا تمہارا محبوب کہہ رہا ہے میں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اقصیٰ سے لے کر تمام مسجد اقصیٰ تک گیا، فلاں سے وہاں سے آسمان کی اور سدرۃ المنتہا تک میرے رب نے سیر کروائی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ابو بکر بتلاؤ، کوئی شخص ایسا کہے تو؟ کہا کوئی عام کہے تو نہیں ہو سکتا،
کہا اگر تمہارا محبوب کہے تو ہو سکتا ہے، کہا پھر تو بات ہی سچ ہے، پھر بات ہی عرف آخر ہے، پھر اس میں شک کی بات نہیں، تردد کی بات نہیں، پھر یہ نہیں کہا، ٹال مٹول نہیں کیا۔ حضرات یہ ایسی سب سے پہلے یقین، توکل، اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر اسلام نے سکھایا۔ نظام معیشت کے اندر سب سے پہلے کہا توکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو۔ کس طرح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر ایسا اعتماد کرو، توکل کرو، بھروسہ ایسا بھروسہ کرو جس طرح توکل اور بھروسہ یقین کرنے کا حق ہے، پھر ہوگا کیا، پھر بنے گا کیا؟ خدایا توکل کر لیا ہم نے تیرے اوپر، پھر کیا دو گے؟ فرمایا اللہ رازا کا کم، تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ کس طرح دو گے؟ فرمایا کما یرزق الطیر، میں رب جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہوں میں اس طرح رزق دوں گا، وہاں سے دوں گا، من حیث لا یحتسب، تیرے گمان میں نہیں آئے گا، مجھے یہاں سے مل سکتا تھا۔ حضرات آج میں ان باتوں کو جھنجھوڑ کے لے کے آیا ہوں۔ میں رات کافی دیر شیخ آباد میں، تقریباً رات مجھے کافی دیر، کل رات بھی میں نے سفر کیا حضرات، آج رات تک اور صبح آنے تک میں نے مطالعہ کیا۔ حضرات اگر یہ چیز نہ ہو، فرمایا دیکھ لیجئے صبح دن دہاڑے تہجد کے وقت انسان غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر چہچہاتے ہیں، اپنی بولیاں اور تسبیحاں رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی پوٹ لے کے نکلتے ہیں۔ حضرات ہر طرف پیرے لگے ہوئے ہیں، زہریلے مادے پھیلائے جاتے ہیں پرندوں کی خوراک روکنے کے لیے۔ دیکھیے جوار مکی، میں جٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں حضرات، ہر طرف ان جانوروں کے لیے پہر لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے رزق اللہ محسوس کر کے رکھا جاتا ہے، کیڑے حشرات کے لیے زہر آلودہ مواد کو ارد و گرد و نواح ڈالا جاتا ہے۔ میرا رب اللہ کی قسم کبھی پرندوں کو خالی پوٹ لیٹنے نہیں دیتا۔ رب عظیم کی قسم ہے، تم دیکھ لیا کرو شام ڈھلنے وقت سارے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ پرندوں کو میرا رب کہتا ہے، اور چہچہا کے رب کی کبریائی بیان کر کے، تسبیح پڑھ کے، رب کا نام جپا کے نکلتے ہیں۔ کس طرح نکلتے ہیں؟ کہا رب نے اڑان بھرنا کام تیرا، پروان لینا کام تیرا، تلاش کرنا کام تیرا، تیرے رزق کو تیرے لیے آسان کر دینا میرے رحمان کا کام ہے، میرے رحمان کا کام ہے۔ حضرات ان چیزوں کو کس طرح کیجیے؟ یہ ہاتھ کرنا بہت دشوار ہے، خوددار انسان کے لیے یہ ہاتھ کرنا بہت دشوار ہوا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ بنو، یہ ہاتھ ہیلپنگ ہینڈ بنو، مدد کرنے والے بنو۔ یہ ہاتھ نہ، اگر یہ ہاتھ اسفل ہے اور جب ید سفلا آ جائے تو پھر انسان کی غیرت پاش ہو جاتی ہے، خودداری جاتی رہتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہا محبوب غربت ہے، تعاون کیجئے، کچھ بیت المال سے دیجیے۔ میرے محبوب نے فرمایا آج تو مل جائے گا، کل بھی مل جائے گا، کب تلک بیت المال کا سہارا لوگے؟ کب تلک لوگے بیت المال کا سہارا؟ میرے محبوب نے فرمایا کلہاڑا لے، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے فروخت کر کے اس سے اپنا پیٹ پال، بچوں کا پال، خودداری قائم رہے گی، زندگی کے اندر آبرو قائم رہے گی، سر اٹھا کے جیے گا، جب تلک جیے گا خوددار بن کے جیے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور مثال سنیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا۔ یہ بات بڑی اتھینٹک بات کرنے لگا ہوں، بڑی اتہاسک والی بات ہے، بڑے لمحہ فکریہ والی بات ہے، بڑے، اور میرے اور آپ کے معاملات زندگی کے اندر تعارض پیش کرنے لگا ہے یہ میرے محبوب کا قول۔ دیکھیے گا، ذرا جھنجھوڑ رہا ہوں ہر بات پہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، غربت بڑی ہے، فاقے در فاقے ہیں گھر کے اندر، بہت پریشان ہوں، معاملات زندگی بڑے الجھ گئے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کدھر جاؤں، کیا کروں، نہ سمجھ آتی ہے، پیٹ پالنے کے لیے اب گھر کچھ نہیں رہ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، متعارض آ گیا، اعراض کرنے لگا ہے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ قول میرے محبوب کا تعارض پیش کر رہا ہے، یہ قول یہ کھٹکھٹا رہا ہے میرے اور آپ کی زندگی کے مابین، یہ قول یہ کون سا؟ میرے محبوب نے فرمایا شیخ، فرمایا صحابی شادی کر لے۔ کیا کر لے؟
شادی کر لے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بڑھے گا، BSc کرے گا، PhD کرے گا، کچھ ایجوکیٹر بنے گا، پھر جائے گا، بیٹے کی 25 سال اماؤنٹ آئے گی، پھر 50,000 سیلری لگے گی، 60,000 تک. تب تک جوانی رنگے ہاتھوں زائل ہو چکی ہوتی ہے، باپ کی پگڑی اچھل کر نیچے جا چکی ہوتی ہے، بیٹی یونیورسٹی اور ایجوکیٹر سیکولر انسائکلوپیڈیا اور سوشلزم سیکولر میڈیم کے اوپر جا کے نشر ہو چکی ہوتی ہے، عزت کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی ہے. اس وقت باپ کی یہ سفید داڑھی بے رنگ حال پاش پاش کر کے بیٹے اور بیٹیاں چلی جایا کرتی ہیں. اس سفید پگڑی کو دار دار کر دیا جاتا ہے. حضرات، ہم نے کلمہ اور اطاعت فرما برداری زندگی کے معاملات تو سیکھے اس سے تھے، لیکن ابتدا ہم نے اغیار کی کر لی. ہم نے قول تو کسی کا لیا مگر عمل میں ہم اغیار بن گئے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، ہائے افسوس کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. حضرات، لمحہ فکریہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا صحابی شادی کر، شادی کی، دن بدلے رات بدلے، رات کی تاریکی میں رب نے اجالے رکھ دیے، رات بھی نور سے بھر دی میرے رب نے. دن بدلے، اتوار بدلے، لمحات بدلے، حالات نے کروٹ لی، وقت کی دستار نے رخ موڑے، دن بدلے. اللہ کے قرآن کا یہ جملہ سامنے رکھا. میرے محبوب نے فرمایا صحابی دن جب بدلتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا صحابی اس آیت کے اوپر غور کرنا، تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ نے دن پھیرے، رب نے دل بدل کے رکھ دیے. اگر شادی کرتا تو یار میرے بھائی میں اور آپ ابھی اس 25,000 حضرت اماؤنٹ ملے گی، ابھی 30,000 تک اماؤنٹ نہیں پہنچی، ابھی 60,000 اماؤنٹ آئے گی، سیلری آئے گی، پھر جا کے اچھا گھر، اچھی بلڈنگ، اچھا مال و متاع. کہاں؟ یہ نکاح کے عمل کو جتنا ہم نے دشوار کیا ہے میرے بھائی، ہماری نسل نے اتنا زیادہ سیکولرزم اور انسائکلوپیڈیا اور سوشلزم اور گندی ویب سائٹ کا استعمال زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے جذبات ابھرے، حرکات کے اندر گرمائش لائے، دل کے وسوسات میں ایک نیا طوفان بھرا اور ذہنی تخیلات کا ایک مادہ پرمیز کر کے رکھ دیا، اور قرآن و حدیث کو ہم نے پس پشت ڈال کر دیا. جب کسی قوم کی تباہی آتی ہے نا، ایک بہت، میں نے جو اتنا شیخ میرا مطالعہ ہے، میں نے اتنی ہسٹری پڑھی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اتنی ہسٹری پڑھی ہے. جب کسی قوم کی تباہی آتی ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے نوجوانوں سے غیرت ختم کی جاتی ہے. جس قوم کے نوجوان غیور اور غیرت کے مادے سے خالی ہو جائیں اور بے حیائی اور مسکینت کے مادے سے لبریز ہو جائے، لت پت ہو جائے، اس قوم کی لازوالی اور زوال کی طرف گامزانی کا دن اس دن سے شروع ہو جاتا ہے. حضرات، بڑی تاریخ ہماری منجمد تھی. 800 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہے. ایک سال ناکام، ایک مہینہ بندہ، ایک مہینہ کاروبار کرے نا، ایک مہینے کے اندر اگر شکست مل جائے کاروبار کے اندر، فاقہ در فاقہ ہے، بندہ کاروبار چھوڑ دیتا ہے. 800 سال آج اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے. نوجوانوں، میری مکرمات معززات ماں اور بہنوں، جس کا پرانا نام اندلس تھا، عبد الرحمن داخل بنو امیہ کا شہزادہ تھا. میں قربان جاؤں، عیسائیت نے 800 سال تک محنت کر کے اسلام کو پاش پاش کر کے چھوڑا ہے. آج تلک منبر و محراب نہیں ہونے بدلے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جوانوں، یہ ہم سے کیوں چھوٹے؟ بنو امیہ کا شہزادہ یہی کہہ کے گیا تھا، اللہ اس کے رسول کی بات کو اپنائے رکھنا، دنیا کے اوپر غالب رہو گے. دنیا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ کی قسم، ہمیں جب شکست ہوئی ہے میدانوں کے اندر، ہم نے سنت سے منہ موڑے. اور لوگوں ایک سنت اپنائی تھی. سیدنا عمر نے فرمایا تھا، محبوب ہمیں بہت دن ہو گئے ہیں، شکست ہو رہی ہے. کہا کیا؟ غور کرو، لگتا ہم نے محبوب کی کچھ سنت چھوڑی ہے. کہا ہم نے کئی دن ہو گئے مسواک نے کی. مسواک کی. دشمن نے کہا یہ درخت کھا رہے ہیں، یہ اب ہمیں چھوڑنے والے نہیں.
یہ اب ہم ہیں چھوڑنے والے نہیں، اب ہماری شکست ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اسی میں عافیت ہے کہ تم دبا کے بھاگ نکلو میدان سے، اسی میں عافیت ہے اپنی جانوں کا نذرانہ لے نکلو، نہیں تو یہ کاٹ کے اور زمین بہت زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ یہ ہے تیری تاریخ، یہ تیرے آبا تھے، یہ تیرے اغیار تھے، یہ تیرے اکابر تھے، یہ تیرے اسلاف تھے، یہ تیری بقیت السلف ہسٹرک اور اتہاسک تھا۔ یہ ہسٹوریکل جملے بتا رہا ہوں تمہیں۔ حضرات ان چیزوں کے اندر غوطہ زن ہو کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، تفکر اور لمحات کی لحظات کی وادیوں میں ذرا غرق ہو کے دیکھیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، ہم نے شادی کی بات کی اور شادی دیکھیے حضرات، اسلام کا نظام معیشت کتنا پیارا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے، میرے محبوب نے صبح ولیمہ کیا ہے، فرمایا صحابہ جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ مسجد نبی کے اندر جو کچھ پکا ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، سب کچھ آ چکا ہے۔ آسمان کی نیلی چھت کے اوپر اعلان کیا، اعلان بڑا واضح تھا۔ میرے محبوب نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نیلی چھت کے اوپر نیچے اور اس مسجد نبی کے سین کے اندر میرے محبوب کا ولیمہ ہو گیا۔ حضرات کیا میں اور آپ ان چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یار شریکہ مرے گا، یار شریکہ مرے گا۔ حضرات اسی کشمکش میں رہ گئے ہم، ہماری زبان پر صرف ایک جملہ رہ گیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کی قسم مر جانے کے بعد ایک کلمہ لوگ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمے کے علاوہ لوگ کچھ نہیں کہتے، یہ ایک کلمہ کہتے ہیں لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم اچھا تھا، کسی کی زبان پر یہ بھی ہوتا ہے لا طاقت اليوم، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ کاروبار کے اندر کبھی ڈنڈی مارا کرتا تھا، گفتار اچھی نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں کے حق کھا جایا کرتا تھا۔ حضرات کیا ملا؟ اسی کشمکش میں رہ گئے، اسی لمحات کی وادیوں میں غرق رہ گئے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہر کام میں لوگ کیا کہیں گے۔ نہ صنم نہ رب ملا، نہ وصال صنم ملا، ہم تو اقبال ذلیل و رسوا ہو کے اس آشیانے سے رخصت ہوئے۔ نہ رب ملا نہ وصال صنم سے مراد اس نے کہا نہ دنیا ملی نہ رب کا قرب ملا، نہ دنیا بچی نہ آخرت کا رب سے ایک پگڑی کاننا کے اندر ایک لحظہ ملا، نہ آخرت کی بقا ملی نہ دنیا سے پیار ملا، نہ دنیا سے وفا ملی۔ حضرات زندگی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، اللہ رب العزت نے پوری روح زمین کے اوپر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت بھیجی۔ انبیاء کی ذات کے علاوہ، انبیاء کی ہستیوں کے علاوہ کوئی معصوم الخطا نہیں ہوا کرتا، کوئی غلطیوں سے، کوئی عیوب سے پاک نہیں ہوا کرتا، کوئی کردار سازی میں، کوئی تکلم بازی میں، گفتار کے اندر، بات کے اندر پاک نہیں ہوا کرتا جتنی انبیاء کی ذات پاک ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے محبوب کو بھی لوگوں نے کاہن اور مجنوں کہا تھا، لوگوں نے کہا تھا مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں کی فکر نہ کیجئے، نہ کیجئے فکر، لوگوں کی ملامت کی فکر نہ کیجئے، لوگوں کی ملامت سے نہ ڈریے، ملامہ سازی سے نہ ڈریے، ڈریے فقط اتقوا اللہ لے کر، ڈریے فقط وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، آخرت کی وادیوں کے اندر جب اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ لوگوں اس ہاتھ کا خیال کیا کرو، اللہ نے ہمیں دے کر آزمایا، اللہ نے ان کو نہ دے کر بھی آزمایا تھا۔ اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو دے کر آزمایا، اللہ نے ان کو نہیں دیا پھر بھی آزمایا تھا۔ اتنے کڑے امتحان لیے، اتنے سخت امتحان لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بھوک کی فکر کیجئے، تھوڑے کے اوپر صبر کیجئے، اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام نے صبر سکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا مسجد نبی کے اندر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر ہیں، قائد ہیں، نظر اٹھے تو قبلہ تبدیل ہوتا ہے، انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، مقام بڑا ہے، شان بڑا ہے، سدرۃ المنتہا پہ بلا کے کلام کیا ہے، کہا محبوب جو مانگو دے دوں گا، اور پہاڑ کی طرف اشارہ کرو تو سونے کا کر دوں گا۔ قائد کا گھر ہے، لیڈر کا گھر ہے، غور کا تفکر کر، فکر و اغیار میں ذرا ملبوس نہ ہو۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پتہ کرو
12 حجروں سے بار بار پتہ کروایا جاتا ہے مہمان کے لیے کچھ کھانے کو مل جائے. کہا گھر کچھ نہیں ہے، گھر کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم، کیا میں اور آپ اس چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ حضرت، میری اور آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ آپ میرے جیسے داماد کو پسند نہیں کریں گے جس کے پاس ہی کچھ نہیں. آپ داماد کی کیا چیز دیکھو گے؟ اماؤنٹ دیکھو گے، سیلری دیکھو گے، ماہانہ انکم دیکھو گے، گھر دیکھو گے، باہر دیکھو گے، چوک چرواہٹ دیکھو گے، چودراہٹ دیکھو گے، گاڑی دیکھو گے، بنگلہ دیکھو گے، محلات کے اوپر پہرے دار دیکھو گے، سیکورٹی گارڈ دیکھو گے، گنوں والے بڑے بڑے باڈی بلڈر لوگ دیکھو گے. یہ ہے میرا اور آپ کا معمول زندگی. رشتہ کرنے کا، بیٹی کا سرتاج بنانے کا چناؤ یہ ہے ہمارا. آگے آ جائیے حضرات، بہت دور سے آیا ہوں، آپ اس طرح سردی کے اندر، میں بھی تو بیٹھا ہوں. آگے آ جائیے تھوڑا، ناراض مت ہوئیے، اگر ناراض ہونا ہے تو حضرات وہیں تشریف رکھیے. بھوک کی فکر کیجئے. صحابی لے گیا، کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کھڑا ہوا ہے، ہمارے گھر مہمان آ جائے نا، ہمارا یہ معمول ہے، مہمان آ گیا، سنا ہے مہمان آنے والے ہیں تو ہم بھی گھر سے جانے والے ہیں. سنا ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور ہم بھی گھر سے حضرت جانے والے ہیں. میرے محبوب کا ایک صحابی ہے، گھر میں کچھ نہیں، ایک فرد کا کھانا ہے، ایک شخص کا کھانا ہے، ایک شخص کے لیے جمع پونجی پڑی ہے گھر کے اندر. ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، کہا محبوب دل دیکھیے. حضرت بڑے بڑے خزانوں کے ساتھ انسان کا دل بڑا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے. جو لوگ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں، میں نے اللہ کی قسم شیخ ایسے لوگ دیکھے ہیں، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، دنیا کی دولت رب نے اتنی دے رکھی ہے کہ حساب نہیں، اور سماجت کے اندر تو ان کا خیالزہ نہیں آ سکتا، لیکن دل اتنا تنگ ہے کہ کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ شکن اور سلوٹیں آ جاتی ہیں. صحابی رسول اٹھے، کہا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، میں آپ کے مہمان کی خدمت کرتا ہوں. پتہ بھی ہے گھر کچھ نہیں، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، بیوی بھوکی بیٹھی ہے اور خود کو بھوک لگی ہے. میں قربان جاؤں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب، میں کروں گا آپ کے مہمان کی میزبانی، میں آپ کے مہمان کی خدمت کروں گا، بھیجیے ہمارے ساتھ. مہمان چل پڑا، گھر پہنچ گئے. یہ دیکھیے خودداری بزرگوں، یہ دیکھیے نوجوانوں، میری معززات مکرمات ماں اور بہنوں، صبر کرنا سیکھیے، تھوڑے کے اوپر صبر کرنا سیکھیے. کبھی فاقہ آ جائے تو رب کا گلا شکوہ نہیں کرنا. کبھی فاقہ آ جائے، کبھی گھر کے اندر خامد خالی ہاتھ لوٹے تو گلا نہیں کرنا. جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے، فاقے در فاقے، خسارہ در خسارہ، نقصان در نقصان. اور کبھی اچھا کھانا کھا کے نہیں دیکھا، کبھی اپنے سرتاج کو تانا نہ دینا. اسی مرتبہ سیدنا علی نے بھی کہا تھا، کہا فاطمہ میری اماؤنٹ بڑی تھوڑی ہے، سیلری انکم ماہانہ بڑی کم ہے میری. حضرات صحابی رسول گھر لے کے آ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لائے ہیں گھر. جب دیکھا گھر لے کے آئے، کہا اللہ والی میں مہمان رسول کو لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، خدمت کرنی ہے. کہا بیگمات بھی ایسی تھی، بیگمات بھی ایسی تھی، میری معززات اور مکرمات کے آگے بھی التجا ہے، آرزو ہے، اور یہی عرض حسنہ ہے. ایسے ہونا چاہیے جب گھر کے اندر کچھ نہ ہو، تانا نہیں دینا چاہیے، اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، پتہ تک نہ چلے. انتہائی غایت کے اوپر بھی ذرا اجالا تاریخ تھا. گھر کے اندر کہا یہ بیٹھیے، بیٹھ گئے. بیوی نے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کے بچوں کو تھپکی دلا کر کہا بیٹا پہلے مہمان کی ضیافت کرتے. کہا میں بچوں کو سلاتی ہیں، ان کو آس دلائی، ان کو امید دلائی، ان کو آرزو دلائی. ہنڈیا کے اندر ایک پتھر رکھا، پانی سے بھر کر ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھا. کیا میں اور آپ ان چیزوں کو فیس کریں گے؟ ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا، پتھر اندر پڑا. بچوں کو کہا یہ آپ کے لیے دستی پکا رہی ہوں، یہ بکری کا اعلیٰ گوشت پکا رہی ہیں، مہمان کو تھوڑا سا دے لیں پھر ہم کھائیں گے مل کے. بھوکا پیٹ ہے، خاوند بھی بھوکا ہے. کہا بات سننا، جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا چپکے سے چراغ بجا دینا، میں اشاروں سے ہاتھ کو خالی لے کے جاتا رہوں گا.
ہمارا مہمان، کیونکہ میزبان کا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ضرور ہوتا ہے، یہ عزت اور تکریم وقار کا اصول ہے۔ کہاں میں خالی ہاتھ لے جاؤں گا؟ اپنے مطلق مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، ہم رات فاقے میں گزار لیں گے، صبح اللہ انتظام کر دے گا۔ حضرات اللہ انتظام کر دے گا۔ اللہ کی قسم میرے صحابی نے ایسے کیا، صبح رب نے مسکرا کے آسمان پہ کہا تیرے صحابی نے ایسے کیا، تیرے صحابی نے تیرے مہمان کو فاقہ کاٹ کے کھانا کھلایا رات۔ حضرات کبھی میں اور آپ ان چیزوں کا خبر لیا؟ ہمارا ہمسایہ اللہ کی قسم سے آج طرز سے بات نہیں سنا رہا، ہمارے ہمسائے رات کو کچھ لوگ بھوکے سو جاتے ہیں۔ ناروال کے اندر جب واقعہ پیش آیا، ایک باپ نے عید کے اوپر اپنے بچوں سے صرف ایک بچوں نے ڈیمانڈ کی، بابا ہمیں عید کے لیے کپڑے چاہیے، ہمارے چچا کے بیٹوں نے کپڑے اچھے ڈالے۔ باپ کی جیب خرچ نہیں تھی، بھائی ظالم نکلے، بھائیوں نے کچھ نہیں دیا۔ حضرات کوئی بھائی رشتہ دار عزیز غریب ہے تو ہیلپ کیجئے، ہیلپ ہینڈ بنیے، اماؤنٹ دینے والے بنیے، صرف کرنے والے بنیے، انویسٹ کرنے والے بنیے، خرچ کرنے والے بنیے۔ یہ کیا کرو، یہ باقی رہنے والا ہے، اور جو دنیا پہ باقی رہنے والا، اللہ کی قسم یہ باقی نہیں رہنے والا، یہ تمہارے کھاتے کے اندر نہیں رہنے والا۔ حضرات ایسی چیز ہے، انسان کو جب بھوک لگتی ہے نا، پتہ تب تک لگتا ہے رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب رمضان آتا ہے تو کیا بیتتی ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر جانور ہیں، جب گرمی آتی ہے رمضان میں روزہ ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو کہتا ہوں بھائی جانوروں کو پانی پلاؤ دوپہر کے وقت۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میرے بھائی جا جانوروں کو پانی پلا، بڑی پیاس لگی ہے مجھے۔ یار ہم روزانہ جانوروں کو وقت کے اوپر پانی دیتے ہیں، میں قربان جاؤں تو ہم تو روزانہ پانی پیتے ہیں، رمضان صرف ایک ماہ آتا ہے۔ یار وہ جانور بھی ہیں جو خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، بدے رہتے ہیں تیرے حکم کے ماتحت۔ بھوک لگتی ہے پتہ تب لگتا ہے، پتہ تب لگتا ہے کہ جب پیٹ کے اندر کوئی چیز نہ ہو، بھوکے کی خبر کا پتہ تب لگتا ہے۔ جسم کے اوپر اچھا لحاف نہ ہو، جسم کے اوپر اچھا لباس نہ ہو، تب پتہ تب لگتا ہے کہ اچھے لباس کی قیمت کیا ہے۔ جب تیرے بچے تجھ سے یہ ریکویسٹ کرے، عرض اور درخواست کر کے کہیں بابا عید آئی ہے ہمیں بھی لے کے دو نا اچھے کپڑے، آج ہمسایوں کے گھر مچھلی پک رہی تھی، خوشبو آ رہی ہے بابا ہمیں بھی لا کے دے نا مچھلی کا خوشبو، ہمیں بھی لا کے دو مچھلی کا گوشت، ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی کھانا چاہتے ہیں بابا، ہمیں بھی چاہیے مچھلی کا گوشت، ہم بھی کھانا چاہتے ہیں۔ باپ کے دل پہ بتاؤ کیا گزرتی ہے؟ ان بزرگوں سے پوچھو اولاد کو کیسے انسان پالتا ہے۔ اللہ کی قسم اولاد کے لیے انسان ہر جتن کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ کوشش کو بروئے کار لاتا ہے جو اس سے ہو سکتی ہے، اوور ٹائم لگانا پڑے تو لگاتا ہے۔ عید کے اوپر پرانا جوتا پھٹا لباس ڈال کے بیٹوں کو مسکرا کے دکھا رہا ہوتا ہے، ان کو محسوس نہ ہو میں نے پھٹا لباس ڈالا۔ آپ بھی دیکھا کرو بچوں، آپ بھی دیکھا کرو میری مکرمات اور معززات ماں اور بہنوں، خاوند کی انکم دیکھ کے ڈیمانڈ کیا کرو، نہ ڈیمانڈیں کیا کرو۔ ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا سرتاج سے، اپنے خاوند سے، اپنے دلارے سے ایسی نہ کرنا ڈیمانڈ جو پوری نہ کر سکے۔ ایسی ڈیمانڈ نہ کر دو جو پوری کرنے کے لیے اسے حرام تک جانا پڑ جائے، کہیں جو کلمہ کفر تک بولنا پڑ جائے، ایسا کام نہ کر دینا، ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا بچوں اور میری معززات مکرمات ماں اور بہنوں سننے والی۔ حضرات یہ بھوک تب احساس ہوتا ہے جب میڈیا کے اوپر خبر شائع ہوتی ہے تو سب نیچے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، پھر سب کر رہے ہوتے ہیں آوے کا ہوا، جب چگی چڑیاں کھیت تب پچھتاوے کا ہوا، کب کیا ہوا؟ جب ختم ہو چکا سب کچھ، جب ڈیڈ باڈی ہو چکی، پھر ان بچوں تک پہنچنے کا کیا فائدہ؟ جن کا سرمایہ باپ چھن گیا ان سے تو چاہے ان کو ماہانہ انکم دیتا رہا، اب کیا کرے گا؟ تو باپ کا پیار دے سکتا ہے کیا؟ باپ کا ہاتھ دے سکتا ہے کیا؟ باپ کا شفقت بھرا پیار دے سکتا ہے تو لا کے دکھا مجھے۔ ماہانہ میں مانتا ہوں اچھا لباس وہ باپ سے بھی لے کے دے دے، ماہانہ اچھا کھانا دے دے، لیکن میں رب کبریائی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں باپ کا پیار نہیں مل سکتا۔ جن لمحات کے اندر ماں اور باپ کا پیار نہ ملے، انسان بڑے بڑے عہدوں پہ بھی چلا جائے،
لیکن ماں اور باپ کا رشتہ ایسا جو ہر لمحہ یاد آ جاتا ہے، جو ہر خوشی یاد آ جاتا ہے۔ جب کوئی بوڑھے کو بہو پانی نہ دے تو پھر اپنی ماں کا وہ دور یاد آتا ہے جب میں ماں سے پانی مانگا کرتا تھا، ماں سے ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا تو ماں پیار سے لا کے بار بار پوچھتی تھی کہ بیٹا پانی پی لے۔ جن کی مائیں چلی گئی ہیں یہ بزرگ بھی سفید داڑھی پوش بیٹھے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا تمہارے اوپر یہ دور نہیں گزرا؟ تمہارے اوپر یہ ٹائم نہیں گزرا؟ میری ماں زندہ، آج میری ماں بیٹھی ہوئی ہے پردے کے اندر، الحمدللہ آج میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، کیا یہ ٹائم نہیں گزرا؟ میری مکرمات عزت اور ماں، میری ماں اور بہنوں، اگر سسر زندہ ہے، ساس زندہ ہے تو ان کے اپنے ماں باپ جیسی قدر کیجئے، یہ بھی آپ کے ماں اور باپ ہیں۔ حضرات آپ بھی اپنے، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ عورت کے ماں باپ کی عزت بھی ویسی کیجئے جیسے آپ کے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے اپنا جگر کاٹ کے آپ کے جھولی میں ڈالا تھا، اپنا جگر ہمیشہ کے لیے تیرے نام کیا تھا، آپ کی ان کی عزت ویسی کیجئے، ہمیشہ کے لیے سوچئے۔ اور غریبوں کا ان لوگوں تک پہنچنے کا سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو بنا کے وائرل نہ کیا کرو۔ دیتے ہوئے 10,000 روپیہ دیا اور غریب کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، حضرت فلاں چیز دے رہے ہیں، حضرت نے پلاٹ مدرسے کو دے دیا، حضرت کا نام نہ آیا اشتہار میں تو اگلے سال حضرت مولوی صاحب غلے سے محروم کر دے جاؤ گے، چندے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے ایسا عمل اللہ کہیں ضائع نہ کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرات اگر کوئی ایک بات کبھی حوالہ لینا ہو تو میں حوالے بات کر کے جاؤں گا، نکلنا نہ دینا یہاں سے۔ جب بھوک لگتی ہے، جب انسان کے اندر وہ مادہ آتا ہے غربت کا، پھر پتہ چلتا ہے غربت کیا چیز ہے۔ حالات بدلتے وقت نہیں لگتا، لمحات کروٹ لیتے پتہ نہیں لگتا، جب لحظات بدلتے ہیں حالات کروٹ لیتے، اللہ کی قسم بڑے بڑے شداد کی جنتیں، بڑے بڑے قارون کے خزانے، حامان جیسے لوگ، فرعون کی اور نمرود جیسے لوگوں کا اکڑ غرور زیر زمین بوس ہو کے ہمیشہ کے لیے افلاس بن جاتا ہے اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ کہاں گئی شداد کی جنت؟ کہاں گئے قارون فرعون کے خزانے جنہوں نے دنیا کے اندر غربت کو، افلاس کو ہمیشہ کے لیے غرور کی ٹھوکر پہ رکھا، جو غریبوں کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، جو لوگ ہمیشہ اپنی دولت کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، آج لوگ بیٹھے ہو، ضروری نہیں کہ کروڑ پتی ہونا، ضروری نہیں کہ لاکھ پتی ہونا، ضروری نہیں کہ میں ارب پتی ہوں تب جا کے رستے کے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ جتنی اللہ نے دی ہے 10 کی حیثیت ہے تو 10 سے بڑھ کے کوشش کر، خرچ کر، یہ ہمیشہ کے لیے تیرا باقی رہنے والا ہے۔ اب بات سنانے والا ہوں، دل کلیجے جگر تھام کے بات سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، وقت کی دستار بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طلب حدیث کے لیے نکلے ہیں، طلب حدیث کے لیے مسجد نبی کے اندر صفا کے اندر موجود ہیں، اور 200 سے 250 تک اصحاب صفا بیٹھے ہوئے ہیں۔ غشی در غشی آ رہی ہے اس بھوک کے فاقوں کی وجہ سے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبائل یہود کے مسجد نبی کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پروانہ ہر جگہ میرے محبوب کے ساتھ ہوا کرتا۔ میرے محبوب جہاں جایا کرتے یہ کہا کرتے، تانے دیا کرتے، لوگوں بات سنو، یہ ابو ہریرہ مجنوں ہے اور اس کو اب غشی کے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ کہا ماں بھی جنون، نہ تو مجھے غشی پڑتی ہے، نہ میں پاگل ہوں، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ میں مجنوں ہوں۔ کہا کیا ہے پھر، کیا بات ہے غشی پڑتی ہے؟ ایک دن ایسا آیا، خودداری دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ تو نہیں پلاتے مگر حقدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں۔ مدارس کے کچھ ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، پاکے کاٹ لیتے ہیں، مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پلاتے۔ لوگوں یہ ہاتھ کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ پیشہ اب بن گیا ہے، یہ پیشہ بن گیا ہے، لیکن یہ ہاتھ خوددار بندے کے لیے، باغیور اور باغیرت انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہو گیا کچھ کھایا پیا نہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں،
اٹھے ہیں اور مسجد نبی کے گیٹ پہ آگے ہیں، دروازے پہ آگے ہیں، باب پہ آگے ہیں، صحابہ گزر رہے ہیں. وہ بات دیکھیے ذرا، غور کیجئے. صحابی رسول ہیں، فرمایا صحابی پہلا گزرنے لگا، کہا رک جائیے، مجھے ایک آیت کا مفہوم بتلائیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مجھے اس کا مفہوم بتلائیے. کیا مفہوم نہیں تھا پتا؟ کیا مفسر قرآن نے سمجھایا نہیں تھا؟ جس سے سن لی ہے، جس سے حفظ کر لیا سن کے، کیا اس نے مفہوم نہیں تھا بتلایا؟ پتا تھا، جانتے بھی تھے. سمجھانا چاہ رہے تھے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، بتلانا چاہ رہے تھے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابی یہ گزرا، صحابی نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا سیاق و سباق، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے. بتایا، چلے گئے. درد نہیں سمجھ آیا، بات نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ دوسرے صحابی آئے، پھر یہی آیت رکھی، کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کا مجھے مفہوم بتلائیے، اس کا ترجمہ بتلائیے، اس کا مجھے کچھ خلاصہ بتائیے. بتا کے چلے گئے. کہا نہیں سمجھ آئی. دوسرے پہ، تیسرے پہ، آس پہ سوال کسی طرف دہراتے رہے حتیٰ کہ سب چلے گئے. مسجد نبوی میں صرف اصحاب صفہ رہ گئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بار بار بھوک کی وجہ سے کشی آ رہی ہے. یہ نہیں کہا بھائی مجھے کھانا کھلا دو، بھوک بڑی لگی ہے. یہ نہیں کہا تیسرا دن ہے بزرگوں، تیسرا دن ہے، مدارس پہ خرچ کیا کرو. اللہ کی قسم یہ لوگ بڑے نیک ہوا کرتے ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ حامل قرآن آئے، خود مفسر قرآن آئے، کانا خلقہ القرآن، وہ آئے جو قرآن بولتا تھا وہ تول دیتے تھے، خود شاعر قرآن آئے. یہ آیت پڑھی، فرمایا محبوب علیہ السلام سے بھی اپنے سوال کا شکوہ نہیں کر رہے. پھر یہی آیت رکھی، پھر مفسر قرآن اور حامل قرآن کے آگے آیت رکھتے ہیں. کہا محبوب مجھے اس آیت کا مفہوم بتلائیے. کہا کیا ہے؟ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے محبوب سمجھ گئے. ابو ہریرہ کو اٹھا کے کہا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی، آ میرے ساتھ چل. اللہ کی قسم میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے. کہا ابو ہریرہ تجھے تو مفہوم پتا ہے اس کا، تو نے تو میری زبان سے سنا ہے اس کا مفہوم، تم نے اس کا سیاق و سباق میرے سے سمجھا ہے. ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے، تجھے کھانا کھلائیں. اٹھا لیا. کبھی میں نے اور آپ نے، اللہ کی قسم آج میں آپ کو یہ بات دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ لاکھ پتی ہونا، ضروری نہیں. اللہ کی قسم ایسے خرچ کیا کرو. انسان کے اعمال کے اندر یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے. میرے محبوب نے اٹھا لیا، ساتھ لیا. ایک دودھ کا پیالہ تحفے میں آیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے آس لگ گئی، مجھے امید لگ گئی، اب دودھ کا پیالہ آیا، کچھ محبوب پیئیں گے، کچھ مجھے دیں گے اور واقعہ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. کہتے ہیں میرے محبوب نے کہا لیڈر ہو تو ایسا، حضرت احسار اور قربانی اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اپنے سے زیادہ کسی اور کو دینا. بھائی یہ لے لے، بھائی عہد کے اندر تو پانی پہلے پی، میں بعد میں پیوں گا. بھائی تو لے لے پہلے، میں بعد میں پی لوں گا. تینوں شہید ہو گئے، تینوں چلے گئے، لیکن پانی کسی ایک کے نصیب میں نہیں ہوا. یہ سکھایا تھا میرے محبوب نے، یہ تعلیم دی تھی. یہ ایجوکیٹر تھے، یہ پی ایچ ڈی کرنے والے تھے، یہ نہیں تھے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں صرف ترنم کے ساتھ بات سن کے جمانہ چل جایا کرو. آج جھنجھوڑ رہا ہوں، تمہیں ماضی یاد کرا رہا ہوں، تمہارا پاسٹ کیا تھا، پریزنٹ میں ہم کیا کھڑے ہیں، حال کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے. ہمارا فیوچر اغیار کے ہاتھ میں ہے. آج پوری دنیا پوری کی پوری ورلڈ ٹریڈ اس وقت سود کے اوپر چل رہی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، جا کے پورے اصحاب صفہ ہاسٹل کے اندر جو دین اسلام کی تعلیم لینے والے ہیں سب کو بلا لو، سب کو جمع کر لو. کہا میرے اوسان خطا ہو گئے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، اب کیا ہوگا. اوسان خطا ہو گئے،
کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 200-250 طلبہ ہیں، محبوب ہیں، میں ہوں، بھوک بڑی لگی ہے، فاقے در فاقہ ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اب بنے گا تو بنے گا کیا؟ کہا امر تھا، یہ نہیں کہا آپ اور مجھ جیسے ہوتے تو شاید کیا ہی دیتے کہ حضرت ایک دودھ کا پیالہ ہے اور میں اور آپ کن کن کو دیں گے؟ اگر کوئی آ جائے نا، کھانا ایک کا ہو بلا لیا کرو، خندہ پیشانی سے دعوت دیا کرو، دعوت دل سے دیا کرو، اللہ کی قسم اللہ برکت ڈال دے گا، ایک کا کھانا 2 کو کفایت کر جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا سارے طلبہ کو بلاؤ، تمام طلبہ آئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 اصول بتایا، فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے کسی لشکر کا، وہ آخر میں پیتا ہے۔ ساقی القوم آخرہم، 7 اصول بتلایا۔ میرے محبوب کے صحابی نے دائیں طرف سے ابتدا کی، صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے اوسان ڈگمگا رہے تھے، کشمکش کی وادیوں میں ذرا ڈگمگا رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ نہ تھے، اوسان کے اندر وہ خیال نہ تھے، دل کے اندر ایک کھٹکھٹ آتا کہ پتہ نہیں بچے نہ بچے، میرے تک آئے نہ آئے۔ کہا جب پہلے نے پینا شروع کیا، دوسرے کے تک گیا، تیسرے تک کہتے اللہ کی قسم ما واللہ ما نقص فی اللبن، رب کبریائی کی قسم دودھ سے اتنا بھی کم نہیں ہوا۔ میرے محبوب نے صبر کروایا۔ یہ کس میں خوبی ہے اسلام میں؟ دکھاؤ مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے انسائیکلوپیڈیا کو پڑھا ہے، میں نے سیکولرزم کو دیکھا ہے، مجھے کوئی چیلنج سے آج پروفیسر بھی دکھا دے، میں طالب علم کھڑا، میرا کھلا چیلنج ہے، مجھے دکھا دے کہ فلاں دین کے اندر مولوی صاحب ہے، آپ کے اسلام میں یہ نہیں ہے۔ دنگے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، جہاں بلانا ہو تو بلا لیجئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیجئے، کہا پینا شروع کیا، کہا اور پیجئے، کہا پی لیا۔ محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیجئے، کوئی کمی نہ رہنے پائے، کوئی کسر نہ رہ جائے، کہا اور پی لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیجئے، کہا محبوب سیر ہو گیا ہوں، کہا پھر پیجئے، پھر پیا۔ فرمایا محبوب نے پھر اور پیجئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے محبوب بس ہوگی، اب تو ناخنوں تک دودھ آ چکا۔ یہ سکھایا تھا ہمارے لٹریچر نے، ہمارے پاس نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ہماری تربیت اس محبوب نے ایسی کی تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرات، کوئی مانگنے آئے نا تو ڈانٹا نہ کرو، کوئی در پہ سائل آ جائے تو ڈانٹا نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لوگوں ڈانٹا نہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، دیہاتی آ گیا، وقت ختم ہو گیا، 14 منٹ ہو چکے ہیں۔ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، آ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام موجود ہیں، میرا اور آپ کو، مجھے اور آپ کو کوئی بندہ اللہ کی قسم سے 2 جملے بول دے، میری اور آپ کی انا اس بات پہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ حضرت آپ کو اس نے بات کی، یہ ہوتا کون ہے؟ میں جٹ فیملی سے، یہ ارائن فیملی سے، یہ کمی ہے، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میری برادری اونچی ہے، اس بندے نے مجھے یہ کلمہ کہہ دیا، اس کی جرت کیسی، اس کی حیثیت بڑی کمزور ہے۔ میرے محبوب ہاشم خاندان سے، قریشی خاندان سے تعلق ہے، خاندان بھی بڑا اونچا ہے، ایک بدو ہے، اڑیالی ہے، دیہاتی ہے، جاہل ہے، نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، مقام نہیں جانتا، شان نہیں جانتا، رفت نہیں جانتا، منزلت نہیں جانتا، میرے محبوب کے پاس آیا۔ لوگ آ کے پٹکا میرے محبوب کے گلے کے اندر ڈال کے کہتے ہیں یہ بیت المال سے مجھے بھی کچھ دے، یہ تیرے باپ کی وراثت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ قائد ہے، یہ لیڈر تھا، یہ لیڈر تھے ہمیشہ کے لیے، یہ تھے ہمارے قائد، یہ تھے ہمارے رہبر، یہ تھے جنہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی، یہ تھے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر اپنے معاملات کے اندر بھی اور دینی اطوار کے اندر بھی ایک نکھار گلدستہ دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ نے کہا حکم دیجئے محبوب اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میں یتیم مکہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں یتیم مکہ ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے یتیمی کی عمر کاٹی ہے، اس طرح نہ کرنا۔ میرے محبوب مسکرا رہے ہیں، کہا جاؤ اسے بیت المال سے اور بھی زیادہ دے دو۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہا میں یتیم مکہ ہوں، مجھے پتہ ہے جسے باپ کا آشرواد نہیں ملا، مجھے پتہ ہے مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، مجھے سے باپ سے خرچی کی امید نہیں تھی، میں نے تو یتیمی کے اندر پرورش لی تھی، میں نے تو جنم پرورش یتیمی کے اندر لیا تھا۔ دھتکارنا نہ، ڈانٹنا نہ، گفتگو اگر دینے کی سکت نہیں ہے، کوئی بندہ آ گیا حضرت، کوئی آج لوگ جاتے ہیں مدارس کے لیے لینے، کہتے ہیں مولویوں کم ہی توڑا منگنا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے،
جب یہ جملہ کہتے ہیں علماء کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. سامنے رو تو نہیں سکتے سامنے, لیکن الگ آ کے بڑا روتے ہیں کہ اللہ تیرے دین کے لیے لینے نکلے تھے, لوگوں نے ڈانٹ کے, لوگوں نے باتیں کر کے دھکار کے واپس موڑا. اللہ اتنا تو دے, اتنا تو عطا کر, تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اپنی جیب سے انویسٹ کر سکے, خرچ کر سکے. حضرات یہ معاملے بڑے کمزور ہوا کرتے ہیں. سائل کو کبھی دھتکارنا نہ. اللہ کبھی کبھار آزمائش اسی ذریعے کرتے ہیں سائل کو بھیج کے کہ میں نے تجھے دیا ہے, میں نے آج بندہ بھیجا, دیتا ہے کہ نہیں دیتا. نہ ڈانٹنا. انسان ایسی مخلوق ہے, انسان روئے زمین پہ بے شمار مخلوقات ہیں, ایسی بات مخلوق انسان ہے جس کا زہر الفاظ میں ہے, جس کا زہر الفاظ میں ہے. ایسی بات ایک مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. ایسا بول نہ بولیے جس سے اگلے کا دل پاش پاش, ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے, جس کا کلیجہ جگر چھنی چھنی ہو جائے آپ کی گفتگو سے. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے حضرت, گفتگو بھی کیجئے تو صاحب احتیاط کے ساتھ, گفتگو بھی کیجئے تو صاحب احتیاط کے ساتھ. اقبال لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ, لوگ مر جاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں, خوددار لوگوں کی. تیرے ایک بول کی وجہ سے لوگ سوچ سوچ کے قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, موت اور سکرات کی وادیوں کو اپنا مسکن بنا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لوگوں سمجھ جاؤ, اللہ نے, اللہ کی قسم سے 500 سال پہلے رب نے کچھ نہیں دیا, تو میں ان غریبوں کے لیے کہوں گا, یہ جملہ ان کے لیے ہے. میرے محبوب نے فرمایا, لوگوں جو غربت کی افلاس کی زندگی دنیا پہ کاٹ رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کے لیے خوشخبری ہے, 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, 500 سال پہلے جائیں گے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میرے محبوب کا فرمان سنیے. میرے محبوب نے فرمایا, رزق حلال بھی کمایا ہوگا تو 500 سال حساب دینے کے بعد ہی جائے گا. اگر حرام کمایا تو بزرگوں معاملہ ہی بڑا حساس ہوگا. اگر حرام کا مال کمایا ہوگا, امانت بنا لی, بینک در بینک, کھاتے در کھاتے, یونٹ در یونٹ, دنیا در دنیا, عالمی منڈیوں کے اندر اپنا سکہ جما لیا, لوگوں معاملہ کل قیامت کا خمیازہ بڑا حساس ہونے والا. میں آپ کو بڑے بہت بریک بین انسان کی بات سنانے لگا ہوں, جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کہا. یہ کون سے صحابی ہیں؟ تھک گئے ہو گئے, تھک گئے ہو بھائی, تھک گئے ہو. اگر 1-2 منٹ اوپر چلا جائے تو حضرت بزرگوں سب سے ایک سے نہیں سنیں گے. بارک اللہ, اللہ آپ کو ہے برکت دے اس میں. حضرات زور میرا لگ رہا, میں زیادہ بول رہا ہوں, آپ کی تو سماعت ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی ہے. اللہ کی قسم اپنے رب کے ساتھ دوستی ایسی کرو, رب کے اوپر توکل ایسا کرو, بھروسہ ایسا ہونا چاہیے, یقین ایسا ہونا چاہیے, تم اپنے رب پہ قسم ڈال کے نکل دو, رب تمہاری قسم پوری کر دے. میرے محبوب نے فرمایا, کچھ لوگ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں, وہ اپنے رب پہ قسم ڈال دے, رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے جنتی کہا ہے. سیدنا ابو حضرت عبد الرحمن بن عوف نکلے ہیں مکہ سے. مکے والوں نے کہا, اگر جانا ہے اس کے پاس تو نہتے ہاتھ جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے. کہا بچے بھی یہیں چھوڑو, بیوی بھی یہیں چھوڑو, مال منڈیاں, مارکیٹیں, دکانیں سب یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. اگر جانا ہے تو جاؤ, ایسے جا سکتے ہو گے. دین کو یہ دیکھیے, جس کے اندر ایمان کی غیرت ہو, جس کا اپنے رب پہ اعتماد ہو, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تم کاروبار ایسے کرو, مجھے آ کے پکڑ لینا, کہنا مولوی صاحب حضرت میں نے آپ کی بات سنی تھی اور ایسے کاروبار شروع کیا, مجھے اللہ نے فاقے در فاقے شروع دے دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نکلے ہیں, چلتے چلتے ایک پنیر کی پوٹلی لی, ایک گھی کی, ایک مکھن کی پوٹلی لی. کھاتے کھاتے کہتے, میں جب مدینے آیا تو کچھ بچ گیا, سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا, بیوی بچے سب کچھ پیچھے رہ گیا, مال منڈیاں دکانیں کھلی کی کھلی رہ گئی. سیدنا ابو عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں, منڈی میں آئے, مال کو سیل کیا. اچانک ایک دن بیٹھے, بات طویل ہے, میں جو بات اختصار سے ذکر کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ایک دن اکیلے بیٹھے, بہت روئی جا رہے ہیں. کہا, یا ابن عوف ما یبکی کا,
کیوں رو رہے ہیں اتنا زیادہ؟ داڑھی بھیگ چکی ہے رو رو کے۔ کہا میرے محبوب نے فرمایا پھر رو۔ اگر چپ ہوئے ہیں تو کہا پھر رونا شروع کر دیا، پھر روتے جا رہے ہیں۔ قریبی نے پوچھا یا ابن عوف ماذا یبکی کا، کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ روتے جا رہے ہیں؟ کہا ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کہا جب میں مکہ سے آیا تھا تو میرے پاس صرف ایک پنیر کی پوٹلی تھی، ایک پنیر کی تھیلی لے کے آیا تھا۔ آج اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اور ابن عوف کو اتنا مالدار کیا ہے کہ ابن عوف کو پتہ نہیں ہے، پتہ تک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے لوگوں حلال کمایا، یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں۔ اور جنت کی بشارت اس زبان نے دی ہے جس کی گواہی رب کے قرآن نے دی ہے۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ محبوب بولتا ہے تو میرے رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ وہ محبوب اپنے لبوں کو جنبش حرکت میں لاتا ہے تو اس گفتار کی اس رب کے رب العالمین کی مرضی سے لاتا ہے، اس رحمان العالمین کے حکم سے بولتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے کہتے ہیں کہا میں نے جب منڈی کے اندر اس پنیر کو سیل کیا، اللہ نے اتنا مالدار آج بنا دیا، اپنے مال کا علم نہیں، کہاں کہاں تک میرا مال ہے، ثروت کا، جلال کا، مال کا نہیں پتہ، اللہ نے سب کچھ ویسے سے اس سے بڑھ کر دگنا دیا ہے۔ اور ڈر لگتا ہے کہ میرے محبوب نے کہا تھا حلال بھی کمایا ہوگا تب تلک جان نہیں چھوٹنے والی جب تلک حساب نہ ہو جائے۔ مجھے یہ ڈر آ رہا ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ملٹیپلائی کیجئے تو کہاں تک بات جاتی ہے۔ اگر میرے رب نے حساب نہ بھی لیا، 500 سال انتظار لائن کے اندر کھڑے کروا دیا، بتا کہاں تک بات گزرے گی، بتا کیا بنے گا۔ کہا مجھے ڈر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا میری امت کے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگوں یہ معاملہ بڑا حساس ہے، کوئی مانگنے آ جائے تو دے دیا کرو، نہ ایسا کیا کرو، اپنے مال کے اوپر اللہ کی قسم گنجا صاحب بن کے نہ بیٹھا کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابی رسول نے بکری ذبح کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کھانا آیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا عائشہ گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دستی گوشت کی باقی ہے، باقی کچھ نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نوٹ کیجئے، بات نوٹ کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یا عائشہ جو گھر میں باقی ہے وہ باقی نہیں، جو باقی رہا نہیں وہ باقی رہنے والا ہے، جو باقی بزرگوں نہیں ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو باقی ہے وہ رہنے والا نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہا جو باقی، جو غربا، مسکین، بیوہ، یتیم میں تُونے خرچ کر دیا میرے آنے سے پہلے، وہ ہمارے اماؤنٹ کا ہمارے اکاؤنٹ میں ہمیشہ کے لیے سیو ہے، وہ سیو فائل میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، اسے وہاں تک اسے رسائی دے دی گئی ہے میرے رب نے۔ اور جو ہم کھا جائیں گے اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کر لیں گے، خرچ کر لیں گے، یہ ہمارا ختم ہونے والا ہے، وہ ہمارا کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ تمہیں پتہ ہے کیوں ہے؟ ایک تو کھانا کھلاتے نہیں، اور دوسروں کھانا کھلانے والے کو لیے ہمت بھی نہیں دیتے۔ آج میں یہ عنوان اس لیے بیان کیا، میرے ایک دوست تھے شیخ، بہت غریب تھے، اس نے مجھے جھنجھوڑا اس عنوان کے اوپر۔ اس نے کہا حضرت بہت باتیں کر لی آپ نے، آج ایک عنوان یہ بھی بیان کرو، خود اتنا تو نہیں خرچ کرتے لیکن لوگوں کو بھی کہو کہ خرچ کریں۔ قیامت کے دن تم سے بھی، علماء سے بھی حساب ہوگا کہ تم نے وہ عنوان بیان کیے اپنی داد کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی آواز کے لیے، لوگوں کے دل جیتے، لیکن تم نے اخلاص سے کام نہ کیا، تم نے دعوت اخلاص سے نہیں دی، تمہارے سے بھی حساب ہوگا۔ اللہ کی قسم مجھے یاد آ گئی بات، میں نے کہا صحیح بات ہے، قیامت کو اس مکاتب فکر کو سب سے پہلے جھنجھوڑا جائے گا۔ حضرات اس بات کے اوپر غور کیجیے، اگر کوئی لینے آ جائے تو دھتکارا نہ کرو، نہ ڈانٹا کرو، نہ ایسا کیا کرو، دھکا نہ دیا کرو، پلانے والے بنو، کسی کو گرانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یار اس کا کاروبار مجھ سے عروج پہ جا رہا ہے، یہ وجہ سریا کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ایسا نہ کرنا، اس کے لیے جادو کروانا، اس کے لیے گندے ہتھ کنڈوں کو اپنانا،
کسی کے بچے کو نشے کی لت پہ لگانا، کسی کے وقار کو پاش پاش کرنا، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا، ایسا نہ کیا کرو۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی حضرت، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی، مزہ تو تب ہے۔ حضرات یہ چیزیں ہیں، یہ اماؤنٹ ہے، یہ انکم ہے، یہ انویسٹیشن ہے جو کر لو گے۔ آخری بات اور میرا سلام۔ عراق کے اندر شخص میں بات آج پڑھ رہا تھا، مطالعہ کے اندر ایک نئی بات آئی آپ کے اوپر، آخری بات اور سلام ہے میرا۔ عراق کے اندر ایک بہت بڑا نان بھائی تھا، روٹی پکانے والا، یعنی کہ روٹی اور نان لگایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نان اور روٹی لوگوں تک اسے انوائٹ کیا کرتا تھا، پروموٹ کیا کرتا تھا، لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، اور لوگ اسے کھوٹے سکے بھی دے کے جا رہے ہیں، کوئی سکہ پھٹا بھی دے کے، کوئی نوٹ پرانا پھٹا دے کے جا رہا ہے، کوئی نوٹ ایسے جو جعلی ہیں جو چلنے کے قابل نہیں، اسے پتا ہے مٹیریل اچھا لگاتا ہے، نان اچھا لگاتا ہے، نان با کمال لگاتا ہے، روٹی بڑی خوبصورت بناتا ہے، مٹیریل سب سے عمدہ لگا کے کوشش پوری کر کے بناتا ہے، لوگوں کو امت اس خلق خدا کو چیز اچھی سے اچھی مہیا کرتا ہے، لوگ پرانے نوٹ بھی دے کے جا رہے ہیں، پھٹے بھی دے کے جا رہے ہیں، کھوٹے سکے بھی دے کے جا رہے ہیں، جو کھوٹے اور جو چلنے والے سکے نہیں وہ ایک پوٹلی کے اندر ڈالتا جا رہا ہے، لوگوں کو تانا نہیں دیتا کہ یار یہ سکہ چلنے والا نہیں، یہ جعلی ہے، یہ نوٹ پھٹا ہے، لوگوں سے جو آیا قبول کیا، جو آیا ایک الگ گلے کے اندر کھوٹے سکے ڈال رہا ہے، جعلی نوٹ ڈال رہا ہے، ایک الگ سے تھیلی اور ایک الگ سے ایک پمفلٹ بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ سیو کر رہا ہے ان سکوں کو۔ تانا نہیں دیا، روٹی ایسی نہیں دی جو اچھی نہیں ہے، بلکہ مٹیریل اچھے والا کھانا دیا، اچھا نام دیا، جیسا لوگوں کو دیا ویسا اس آدمی کو بھی دیا، اور تانا بھی نہیں دیا، بات بھی نہیں کی۔ وقت آیا، حالات نے پلٹا کھایا، لحظات بدلے، لمحات نے ایک نئی لغزش کے اندر ایک اختیار کی ایک بات کو۔ اللہ اکبر، موت کا وقت آ گیا، سکرات کا وقت آ گیا، موت و حیات کی کشمکش کی وادیوں کے اندر گوتے کھا رہا ہے۔ بیٹوں کو کہتا ہے بیٹو وہ جاؤ، وہ جو پوٹلی پڑی ہے، وہ جو غلہ پڑا ہے، اس پوٹلی کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ پوٹلی کو اٹھا کے آسمان کی طرف، نظروں کے اندر تھوڑی سی ندامت لے کر، لبوں کے اوپر تھوڑی سی بناہٹ لے کر، آنکھوں کے اندر حیا لے کر، چہرے کے اوپر ذرا سا تبسم لے کر، آرزو کے اندر تھوڑے سے آنسو گرا کے رب کو کہا، رب کو دھیا کے کہا، رب میری بات سن لے، تو رحمان ہے، یہ تیرے بندے آئے میرے پاس، میں نے اتنی دیر کاروبار کیا، تو جانتا ہے تیرے سے کوئی بات چھپی نہیں، کوئی اوجل نہیں، کوئی معاملہ تیرے سے چھپا نہیں ہے، بات سن میرے رب کریم، بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے، مجھے قسم ہے تیری کبریائی کی، میں نے ان کھوٹے سکوں کو گنا نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا یہ کتنے ہیں، تیری مخلوق آئی، تیرے بندے آئے، پتہ نہیں کس نظریے سے آتے تھے، پتہ نہیں کون سی بات سوچ کے آتے تھے میری دکان پہ، میں نے کھوٹے سکے تیرے بندوں سے قبول کیے ہیں۔ اے رحمان، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا رحمان ہے، تو رحمان العالمین ہے، تو تمام مخلوقات کا رب العالمین ہے، تو تمام مخلوقات کا غفور العالمین ہے، میرے ذرا جو کھرے عمل تو نہیں، کھوٹے اعمال تو بھی قبول کر لے۔ کہا میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے، میرے پاس کھرے اعمال نہیں ہے، میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے، اے میرے رب آج میرے سے کھوٹے سکے تو میرے کھرے عمل نہیں، آج ان کھوٹے سکوں کے بدلے ان کھوٹے سکوں کو اختیار تو میں نے کر لیا، اللہ آج میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے۔ حضرات انویسٹ کیجئے، خرچ کیجئے، جن تک رسائی ہو سکے ان تک خرچ کیجئے۔ جی آپ کا میرے محبوب کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں، اگر کہو تو قرآن اٹھا کے یہ بات کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا پہلی بات نیک صالح اولاد، یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر نہیں اولاد سے محروم رکھا میرے رب نے۔ دوسری چیز رب کے رستے کے اندر کوئی ایسا کام کر دیجئے، مدرسے کے اندر کوئی بلڈنگ بنوا جائیے، کوئی ایسا پانی کا انویسٹانہ نظام کر دیجئے اور ایسا ہسپیٹل بنا دیجئے جس سے خلق خدا کو فائدہ ہو سکے، ایسا صدقہ جاریہ کر دیجئے جو خلق خدا کو فائدہ دے۔ اور تیسری چیز ہے علم، استاد علم نافع پڑھا، قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کی،
قرآن پاک کا اور حدیث رسول کا وحی کا علم حاصل کرنے کے بعد پڑھتا اور پڑھاتا اور عمل کرتا رہا، جب تلک اس کا شان بڑا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تب تلک اس شخص کی وہ شاگرد اس کو دعا دے نہ دے، اس کے لیے صدقہ خیر کی دعا کرے نہ کرے، اللہ اس شخص کو نامہ اعمال میں اعمال حسنہ درج کرتے رہے۔ اور ایک عالم باعمل کی قبر کے اوپر مر جانے کے بعد ڈیلی 80,000 اللہ فرشتہ ایک عالم باعمل کی قبر پہ اتار کے کہتا ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ 80,000 فرشتہ، قربان جاؤ اللہ کی قسم، اس تک لے آؤ۔ 6 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو اللہ کے لیے حافظ قرآن بناؤ۔ 6 بیٹے دیے، ایک عالم بنا لے۔ مرنے کے بعد اپنا ننگا بنانا جسم عالم کو نہ دکھانا اپنی ماں کا جسم اس ملوانی کو، عالمہ کو۔ انویسٹ کا تم مالک ہے، پراپرٹی کا تم مالک ہے، بینک بیلنس کا عالم نہیں ہے، نہ وہ عالمہ بنے گی۔ خرچ کیجئے اولاد کے لیے اس تربیت ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، بات اٹ نہ جائے۔ حضرات ان باتوں کے اوپر غور کیجئے۔ آج جا کے محلے کے اندر کوئی یتیم ہے تو ٹٹولیے، اگر کوئی غریب ہے، ہم نے محنت کرنے والے لوگوں کو دبا دیا ہے۔ حضرت محنت کرنے والے لوگوں کو ہم نے دبا دیا۔ مانگنے والے جو عام آپ کو پتہ ہے یہ مانگنے والا تو نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، ہم لوگ دے دیتے ہیں، کیوں؟ وجہ کہ یار یہ مانگ رہا ہے، اس کا پیشہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے چوکوں کے اندر، چرواہوں کے اندر یہ مکمل اڈے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے ماہانہ اڈے اور ڈیلی ایک ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آپ کو علم ہے اور آپ کو معلوم ہے اس مدرسے کے اندر فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے ہم آپ کے ہمسائے کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور اس کی ماہانہ اور اس کی ایک دن کی آمدنی کتنی ہے، آپ کو علم ہے، لیکن آپ نے کچھ کیا نہیں کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ہائے مال، ہائے 99 کے چکر میں۔ خدا را ڈر جائیے، اللہ کی قسم اگر اس کے اوپر حساب ہو گیا تو میرے رب نے اگر اسی کے اوپر حساب لے لیا تو پھنس گیا تو میرے بھائی معاملہ بڑا حساس ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ مالک الملک مجھے جو کہنے والے کو اس کے اوپر عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو اس کے اوپر انشاءاللہ قارئ بند اور قارئ عمل بنا دے، آمین کہیے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اب جس کے جی میں آئے صاحب وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے صاحب وہی پائے روشنی۔ ہم نے تجھ لے آشیانہ سریعام جلا کے رکھا، سریعام جلا کے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔